البقرہ کا ابتدائیہ اہل تقویٰ کی صفات پر مشتمل ہے، اور جو اتقاء کی صفتوں سے موصوف ہو جاتا ہے تو وہ ہی فالح ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب فلاح کا مفہوم کیا ہے؟ میں کہ سفر کی جو نوعیت تھی اس کی وجہ سے میرا خیال جو آپ کے ساتھ طے شدہ وقت ہماری انتظامیہ کی طرف سے تھا اس سے شاید تاخیر سے نہ پہنچ پایا، تو پھر میں مختصراً اس کو مضمون کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو فلاح کا مفہوم کیا ہے؟ عمومی طور پہ فلاح کا معنی کیا جاتا ہے کامیابی، اور یہ درست معنی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فلاح بہت ہی جامع لفظ ہے جو دنیاوی اور اخروی ظاہری اور باطنی کامیابیوں کے لیے ان کے حصول کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی میں کاشتکار کو بھی فلاح کہا جاتا ہے۔ جب وہ زمین کا علاجہ چھیل کے اس میں بیج رکھتے ہیں، پھر اس سے کونپیں ٹوٹتی ہیں اور پھر تنا بنتا ہے، تنوں سے شاخیں، شاخوں سے پتے، پتوں سے کلیاں، کلیوں سے پھول، اور پھولوں سے پھر پھل بنتا ہے، اور پھل پک کر پھر بیج بنتے ہیں۔ تو اس عمل کو عمل فلاحی کہتے ہیں۔ اب جب فلاح کاشتکار زمین کا کلیجہ چیرتا ہے، اس میں بیج رکھتا ہے، تو اس بیج کے اندر ہی تنا ہوتا ہے، اس بیج کے اندر ہی پتے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی مخفی پھل ہوتا ہے، اس بیج کے اندر ہی پوشیدہ پھول ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی غنچے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی خوشبو ہوتی ہے، اس کے اندر ہی مٹھاس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس بیج کو چیر کے دیکھیں تو آپ کو پتے نہیں ملیں گے، اس بیج کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھیں، اس میں سے شاخیں نہیں ملیں گی، اس میں سے پھل نہیں ملے گا، چکھ کر کے دیکھیں تو وہ ذائقہ نہیں ملے گا، سونگھ کر کے دیکھیں تو وہ خوشبو نہیں ملے گی۔ تو یہ خوشبو، یہ ذائقہ، یہ رس، یہ مٹھاس، یہ پتوں کی ہریالی، یہ غنچوں کی تازگی، یہ سب ہے تو اس بیج کے اندر، لیکن دکھائی نہیں دے گی۔ دکھائی کب دے گی؟ جب یہ بیج فلاحی کے عمل سے گزرے گا۔ تو جب یہ کاشتکار کے ہاتھ میں آئے گا اور یہ بیج فلاح پائے گا، تو پھر اس کے اندر چھپی ہوئی وہ صلاحیتیں نکھر کے تنے کی شکل میں، شاخوں کی شکل میں، غنچوں کی شکل میں، کلیوں اور پھولوں کی شکل میں، رس بھرے پھل کی شکل میں، رنگ برنگے پھولوں کی شکل کے اندر نمودار ہوگی۔ تو یہ 6 فٹ کا، 7 فٹ کا، 5 فٹ کا ایک بیج ہی سمجھ لیجیے، اس کو توڑیں گے تو گوشت اور گوشت اور بہتا ہوا خون اور چربی کے علاوہ کچھ، اور ہڈیوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن جب عمل فلاحی سے یہ بیج گزرتا ہے اور کسی کاشتکار کے ہاتھ میں آتا ہے، تو یہ بیج، اس میں تقوی کی کوپلیں بھی پھوٹتی ہیں، اس میں اتقاء کے اجالے بھی آتے ہیں، اور یہ چمن بن کے مہکتا ہے۔ پھر اس بیج کو کبھی بایزید بستامی کہتے ہیں، کبھی جنید بایزید کہتے ہیں، کبھی صدی ستی کہتے ہیں، کبھی شیخ عبدالقادر جیلانی۔ تو فلاحی کے عمل سے گزرے تو یہ کامیاب ہے، ورنہ تو کچھ نہیں، مٹی کا تولا ہے، گر گیا تو پورے کھا جائیں گے، کسی کام کا یہ عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ فلاحی کے عمل سے گزر گیا تو پھر یہ بیج کارآمد ہوگا، اس میں پھل بھی آئیں گے، اور صداقت کے پھول، شجاعت کے پھول، لیاقت اور صلاحیت کا ابھار، اور بہت کچھ اس بیج پہ آئے گا۔ تو یہ ہے عمل فلاحی کا نتیجہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ میری زبان ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے کان ہیں، یہ میرے ٹانگیں ہیں، یہ میرا پیٹ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ سب کچھ میرا ہے، اور اس میں کہاں ہوں؟
سبحان اللہ. اس اپنے وجود کو جو دریافت کرنا ہے تو اس وجود کو دریافت کرنا ہی عمل فضیلت ہے. اور جس نے یہ منزل پا لی وہ کامیاب سبحان اللہ. وہ سرخور ہو گیا، وہ بالمراد ہو گیا. تو ہم اپنے اندر ڈھونڈیں اس ذات کو جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے، اس پھل کو، اس بیج کے وجود کے اندر سے تلاش کریں، اس پھل کو، اس پھول کو، ان غلچوں کو، ان ذائقوں کو، ان رنگوں کو اس پھول، اس بیج کے اندر تلاش کریں. لیکن بیج کے اندر اگر اس کو کھود کر کے توڑ کے دیکھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر وہی بیج فلاحی کے عمل سے گزرے گا تو پھر یہ سب کچھ اس سے نکل کے سامنے آئے گا. اس وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ فلاحی کے عمل سے گزرے گا تو پھر اس کے اوپر یہ سارے رنگ نکل کے سامنے آ جائیں گے. اور یہ روشنیوں سے، اجالوں سے، تقووں سے، خیر و برکت سے، رحمتوں سے بڑا بڑا پاکیزہ ہو. اس لیے ہمارا رب چاہتا ہے کہ تم فلاحی کے عمل سے گزر جاؤ اور تم فالح بن جاؤ اور مفلح بن جاؤ اور کامیاب بن جاؤ. اللہ. اب اس کا مثال کیا ہے؟ اب اگر میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں تو ابھی رک کے یہاں ہی بات کر سکتا ہوں کہ اس بیج کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو ڈھونڈ کے باہر نکالنا اور وہ اس کے اندر چھپی بیٹھی ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ ان کا ظہور تب ہوگا جب یہ بیج تحقیقات جائے گا. تو یہ بیج جب من کی دنیا کو اور اپنے باطن کو کاریگر ہاتھوں میں ہم دے دیں تو پھر وہ فلاحی کے ذریعے سے اس کے برگ و باد اور اس کے ثمرات سامنے لے آئے گا. تو پھر انسان حقیقی معنی کے اندر انسان بنے گا. اس لیے کہا گیا یا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو ایمان والے بن جاؤ. سبحان اللہ. ایمان والو ایمان والے بن جاؤ، پھر تمہارے برگ و باد نکلے گا سامنے. اب بولنے جی اللہ تعالیٰ شان ہمارے لیے یہاں جو اس کے خط و خال جو اجمالاً بیان فرمائے اور بہت زیادہ تفصیل تو یہاں نہیں ہے لیکن خلاصہ ہے. قد افلح، کس نے فلاح پائی؟ من تزکا، جس نے اپنے من کو سدھرا کیا، جس نے تزکیہ عبادت کیا. اچھا پہلے تو یہ سمجھ لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو بندہ مومن ہے وہ فالح بننا چاہتا ہے اور فلاح دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. یہ کہ یہ دنیا برباد ہو تو آخرت کی دنیا سنورے گی، اور آخرت کی دنیا برباد ہو تو یہ سنورے گی، ایسا نہیں ہے. اسلام نے ہمیں یہ ذات نام لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں. یہ دوسرے ادیان میں چیزیں گڑی ہوئی، لیکن اسلام ایسا دین ہمیں دیتا ہے جو دنیا آخرت دونوں کو سنبھالتا ہے. بے شک. اس کی مثال میں آپ اس کی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے جو بہت زیادہ کمزور تھے. ان کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ چوزے کی طرح کمزور تھے. انتہائی مبالغہ ان کی کمزوری کے لیے، چوزے کی طرح کمزور تھے. تو جب ان کو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو، تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ انہوں نے کہا جی حضور میں نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی. شاید وہ قبول ہو گئی. کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے بارگاہ ہجری میں کہا تھا مالک جو آخرت کے حصے کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا میں دے دو. اللہ اللہ. میری آخرت صاف ہونی چاہیے. دنیا میں دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، غربتیں آنا ہے یا نہیں آ جائیں، میں یہیں سے صاف ہو کے جاؤں. تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، شاید میری دعا قبول ہوئی ہے اور یہ دکھ، مصیبتیں، تکلیفیں انہوں نے میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے اور مجھے بہت بیماریاں ہیں جنہیں مجھے توڑ کے رکھ دیا، پریشانیاں ہیں انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا. بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے آخرت بچا لی اور دنیا میں جو بھی ہے بھگت ہی لیں گے نا، جیسے بھی بھگت لیں گے. لیکن حضور علیہ السلام نے اس صحابی کی اس بات کو سن کر اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، سبحان اللہ. اس کو داد نہیں دی، بلکہ حضور نے جو فرمایا وہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اللہ مجھے اس جہان میں بہترین دوست ہم اس دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، آبرو کی زندگی گزاریں، حلال رزق اللہ آپ کو وسیع عطا کرے، کھائیں، بچوں کو کھلائیں، آپ کے بچوں کے چہرے بھولے رہن سہن سے پتہ چلے کہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ نے آسانی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہماری آخرت برباد نہیں ہونی چاہیے، اس دنیا کے پیچھے جائیں، دنیا آزمائش بہت بڑی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ترک دنیا کریں، ہمارا دین ہمیں ترک دنیا سے بھی روکتا ہے اور غرق دنیا سے بھی روکتا ہے کہ تم دنیا کو ترک بھی نہ کرو اور دنیا میں غرق بھی نہ ہو، اور صوفیاء نے اس کے لیے کتنی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، سبحان اللہ، کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، پانی کشتی میں آ جائے تو خیر نہیں، تم دنیا میں رہو تو خیر ہے، دنیا اندر آ گئی تو خیر ہے، تو کشتی پانی میں رہے گی، خود بھی تیرے گی، اپنے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ساحل مراد تک پہنچا دے، لیکن اگر کوئی سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی خود بھی ڈوبے گی اور اس کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کو بھی نہیں ڈوبے گی، کہا تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے، اور اگر دنیا تمہارے اندر اتر آئی تو شیخ ابو نعیم الاصفہانی 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، انڈیا میں لکھتے ہیں من نظر الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد، جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ گئے، تو پھر وہ برباد ہو گئے، تو دنیا میں رہیں ڈٹ کے رہیں، لیکن دنیا کا ایک قطرہ بھی اندر نہ آنے دیں، اگر کسی نے اس مرغابی کی طرح جو پانی میں غوطے بھی کھاتی ہے لیکن پروں میں ایک قطرہ بھی جذب نہیں ہونے دیں، اس لیے ہمیں دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا میں نہیں رہنا ہے، حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ صوفی قائم اور مائم ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا میں نہیں رہتا، اور اقبال نے کہا تھا نا کہ جلوت میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، جلوت میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کر دیں، یہاں ہو کر بھی یہاں کا نہیں ہے، اللہ اکبر، تو کہا کہ کامیاب کون ہوا، قد افلح من تزکیٰ، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر دیا، یہاں تزکیہ سے مراد باطن کا تزکیہ ہے، دل کو حسد سے، حقد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے پاک کیا جائے، دماغ کو تکبر سے، غرور سے پاک کیا جائے، اپنے عمل کو ریاکاری سے پاک کیا جائے، اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، فحش کلامی سے، سب کو شتم سے پاک کیا جائے، اپنے کان کو برے جو ہے وہ اقوال سے اور بری باتوں سے، برے نغمات سے، موسیقی سے پاک کیا جائے، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے پاک کیا جائے، اپنے قدموں کو برائی کی جگہ کے جانے سے پاک کیا جائے، اپنے اعضاء کی تطہیر کی جائے، ظاہری اعضاء کی بھی اور باطنی اعضاء کی، یعنی آپ کے جو ظاہری اعضاء ہیں وہ بھی گناہ سے بچیں، اور آپ کے جو باطنی اعضاء ہیں دل ہے اور دماغ ہے وہ بھی گناہ سے محفوظ ہیں، اور بالخصوص جو دل ہے یہ تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، اگر اس کو بچا لیا تو باقی اعضاء بھی اس کے تابع ہیں، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، پھر فرمایا الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے، دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی، اس لیے باہو علیہ الرحمٰن نے جو ہے وہ دل کے بارے میں بہت باریک باتیں کی، حضرت رومی علیہ الرحمٰن نے کہا تھا دل بدست آو کہ حجیت برست، از ہزار کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بت گاہ خلیل اطہرست، دل گزر گاہ جلیل اکبرست، کہتے ہیں دل میں قابو لے کر دل کو قابو میں لے آئے، یہی حج اکبر ہے، 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے، وہ کیسے؟
کہا کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اس دل کو قابو جس نے کر لیا، اس دل کو جس نے درست کر لیا، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی کائنات ہے، بظاہر تو چھوٹا سا مترائے گوشت لگ رہا ہے، لیکن وچے ہی بیڑے، وچے ہی جھیڑے، وچے ہی مجھ مہانے، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے، یہ سب کچھ اس دل کے اندر ہے۔ اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی۔ ہمارے دل ہی تو خراب ہے، جب دل خراب ہوتے تو زبان بھی خراب ہو جاتی، دل خراب ہوئے تو آنکھیں بھی خراب ہو جاتی، دل خراب ہوا تو پھر سوچیں بھی آوارہ ہو جاتی ہیں، دل خراب ہوا تو پھر ہاتھ بھی غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، اور اگر دل ستھرا ہے تو پھر سارے اعضاء ستھرے ہو۔ اس لیے باپو نے کہا تھا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چلا، یہ رمز پچھانے، اصل تو دل کی ستھرائی ہے، دل کی بات۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے باطن کو ستھرا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا کریم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنا ہے تو باہر دروازے میں دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہم نے دیکھا کہ پورا شخص تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ لگاتا تھا، اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا تھا، مسجد میں داخل ہوا۔ خیر بیٹھ گئے، مجلس ختم ہوئی، گھر کو واپس بیٹھے۔ دوسرا دن آیا، پھر دوبارہ مجلس وفا ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو۔ کہتے ہم نے دیکھا کہ دیکھیے آج کون خوش نصیب ہے، دیکھا کل والے مجھے، اور حالت بھی وہی ہے کہ جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے، تازہ وضو کے آثار چہرے پہ نمایاں ہیں، اور مسجد میں داخل ہو۔ تیسرا دن آیا تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے میں۔ کہتے ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں۔ مجلس ختم ہوئی، لوگ گھروں کو چلنے لگے تو میں بابا جی کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس بابے کے پیچھے چل پڑا، اور میں نے کہا بزرگوں میں 3 دن تک آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ میں کہا جو کوئی بات نہیں۔ کہتے میری لالچ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا۔ سبحان اللہ۔ جا کر بھی فرمایا جنتی دیکھنا بھی دروازے میں دیکھو، 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا، کوئی بات تو ہوگی۔ تو میں ان کے ساتھ چلا گیا، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بستر بچھا دیا، رات ہوئی تو میں جیسے کوئی بندہ سو گیا وہ خراٹے لیتا ہوں، یہ تاثر دیا، لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں یہ کتنے نوافل پڑھتا ہے، عبادتیں کیسے کرتا ہے، لیکن وہ ساری رات سویا رہا۔ اللہ یہ کہ جب کروٹ بدلتا تھا رب کا نام لیتا تھا، اس کے علاوہ میں نے کوئی مجھ کو عمل کرتا نہیں دیکھا۔ صبح ہوئی، ناشتہ ہوا، فجر ہم نے پڑھی، ناشتہ ہوا، باغ میں چلے گئے، سارا دن گزرا، نمازوں کے اوقات میں نمازیں پڑھی۔ خیر دوسری رات آئی تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے اپنے معمولات چھوڑ دی ہوں، تو آج دیکھا۔ میں پھر وہی تاثر دیا کہ میں سو گیا ہوں، لیکن میں جاگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی سو گیا، صرف کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے۔ خیر پھر سارا دن گزرا، پھر رات پڑھی۔ وہ رات تیسری بھی جب گزری اور صبح اٹھے، نماز فجر پڑھی اور ناشتہ کیا، تو میں نے کہا بابا جی میں تو اس لیے رکا تھا کہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر جنتی دیکھنا تو دروازے پہ دیکھو، 3 دن آپ ہی نمودار ہوتے رہے۔ مجھے تھا کوئی خاص عمل ہوگا، لیکن 3 دن میں یہاں رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی خاص عمل کیا، تو شاید آپ نے مجھ سے کوئی عمل چھپا لیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ سے کوئی عمل نہیں چھپایا، میرے وہی عمل ہے جو تم نے دیکھے ہیں، کوئی چھپایا نہیں ہے، لیکن تم 3 دن یہاں رہے ہو تو چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میرا ایک عمل ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور اگر اور بھی رہتے تو نہ دیکھ پاتے، تو میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں ہما تب ہوش ہو گیا، تو بزرگ کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر یہ جو میرے سینے میں دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں، یہ ہے میرا عمل، یہ صاف ہے مومن کے لیے مسلمان۔ اللہ اکبر، ہمارے تو دل نہ ہمسایوں سے صاف ہے نہ رشتے داروں سے، ہمارے دل تو ایک دوسرے کے بغض سے بھرے پڑے ہیں۔ جب دل اتنا گندا ہوگا تو میری جگہوں پہ آ کے محبوب تو بھی بیٹھتے ہیں،
محبوب تو وہیں آئیں گے جہاں جگہ صاف ہوگی، عطر چھٹکا ہوا ہوگا، ہر گاند غلاظت صاف کر کے پلنگ دل کا بچھا کے پھر کہیں گے نا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو یہ تو بچھڑا پڑا ہے گندگیوں سے، غلاظتوں سے، کس طرح صاف جب تک نہیں ہوگا کب تک جو ہے وہ محبوب کے جلوے تو اس دل پہ نہیں آئے۔ تو کہا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو صاف کر دیا، یہ صاف ہو گیا، یہ ستھرا ہو گیا، اس کو قابو میں لے، دل بدست پاور کے حج اکبر، بھولے شاہ اڑ دیا پڑھنا میرا گھر بیٹھا تو بڑھیا یہ دل ہے، اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس کی صفائی پورے بدن کی صفائی۔ دل صاف ہو گیا تو آنکھیں بھی صاف ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو موسم اچھا ہو، رت سہانی ہو، سرمئی بادل ہو آسمان پہ پھیلے ہوئے، تو کوئی آپ کو کہے کہ چلو جناب سینے چمن میں ذرا موسم کا لطف لینے چلتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا تو ٹانگوں میں جو کچھ نہیں آتا، مرغن کھانے ہیں اور آپ کو آئی نا جناب دعوت پہ، آپ کہتے ہیں بس آج میرا جی نہیں چاہ رہا، جی نہیں چاہے گا تو آپ کچھ کھا نہیں پائیں۔ نظارے قطار اندر قطار ہے، اونچے بہہ رہے ہیں، کلیاں چڑک رہی ہیں، اور تتلیوں کی بہاریں ہیں، اور ہمارے پھولوں کے گرد جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں۔ آپ کو کہا آؤ ذرا دیکھو منظر تو دیکھو، آپ کو کہا بس چھوڑ یار، جی نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہے گا تو زبان نہیں۔ آپ سننے کے لیے بیتاب ہیں، کان سماعتیں بچھائے بیٹھے، جناب پورا گھنٹہ بولی ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا کہ بس آج جی نہیں چاہ رہا، جی نہیں چاہے گا زبان نہیں بولے، جی نہیں چاہے گا تو ٹانگ حرکت نہیں کرے گی، جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ حرکت نہیں کرے گا، جی نہیں چاہے گا تو زبان نہیں بولے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ تو دل کے چاہنے سے ہے، تو پورے اعضائے دنیا وہی کرتے ہیں جو دل کرتا ہے، اور دل وہ کرے جو وہ چاہے، تو پھر شیطان تو بھاگ گیا۔ اس لیے اس دل کو اس کی چوکھٹ پہ لے آنا، اس کو ستھرا کرنا، اس کے میل اتارنا۔ اب اس کے محل اتریں گے کیسے؟ تو قرآن نے مثال دیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ دل کے کیسے محل اتریں گے؟ اللہ کا ذکر کریں گے۔ کامیاب وہ ہوا جس نے دل کو ستھرا کیا اور اللہ کا ذکر کیا، فصلی اور نماز پڑھی۔ تو دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اور ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، تو اس لیے مختلف احادیث میں دل کی صفائی کے مختلف طریقے بتائے گئے۔ لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا گیا مقام پہ کہ دلوں کا زنگ قرآن مجید کی تلاوت سے اترتا ہے۔ تلاوت یہ بھی ذکر الہی کی صورت، اور کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے دلوں پہ زنگ اترتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دلوں کو صاف کرنے کے لیے اچھے صالح پاکیزہ لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اور ہمیں کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ دلوں کی صفائی کا، ستھرائی کا ذریعہ۔ دل صاف ہو گئے تو پھر اس آئینے کے اندر جمال یار بھی دکھائی دے، ورنہ یہ گدلا میلا دل یہ تو اذیت بنا ہے، ہر وقت پریشانی، ہر وقت بے چینی، ہر وقت اضطراب۔ کبھی وہ کہتے ہیں میرا دل نہیں لگتا، میرا دل بے قرار ہے، میرا دل گھٹ جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ دل کو دل کی غذا ہی نہیں، دل کی غذا چربی اور خون تھوڑی ہے، دل کی غذا تو یار کا دیدار ہے، جلوہ حبیب ہے، اور جلوہ حبیب کہتے دل کو نہیں ملتا۔ دل کی آنکھیں روشن ہوں، جس طرح یہ آنکھیں ہیں نا، اس طرح دل کی بھی آنکھیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا ہو جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا دور دل کا دور ہے، دل کا دور اور ہے، آنکھ کا دور اور ہے۔ جن کو دل کا دور نصیب ہوا ہے وہ حضرت حنظلہ تھا۔ اللہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو حضور نے فرمایا کہ حنظلہ بتاؤ تم نے صبح کس حالت میں کی؟ تو کہا حضور حالت ایمان میں۔ فرمایا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا ہے تو عرش ربی بارزا، حضور میں خدا کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جس کا دل چڑھا ہوا۔ تو جب دل کی آنکھیں روشن ہوں تو پھر کچھ دور نہیں ہوتا، کائنات دل کے آئینے میں نظر آتی ہے۔ اور دل ہی اندھا ہو، دل کے اوپر ہی میل چڑھا ہوا، تو دل کا میل کیسے کرے گا؟ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ حضرت صوفیہ نے کہا جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نظر رحمت، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھ رہا ہے، اور اللہ جس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ 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 کو کرتا ہے تو دل کے سارے میل کچھ نکلنے لگتے ہیں، دل مصفہ ہو جاتا ہے، دل منور اور تابہ ہو جاتا ہے، اور دل کی ستھرائی یہ مقصود ہے۔ ہم اپنے سارے جسم کو مل مل کے دھوتے ہیں، کبھی دل کو بھی دھونے کے لیے کوئی چیز لے کر آئے، اس کو بھی صاف کریں۔ ہمارا سارا زور اپنے منہ کو دھونے پر ہے، ہمارا سارا زور اپنے لباس کو دھونے پر ہے۔ میاں صاحب نے بڑا خوبصورت یہاں گفتگو فرمائی کہ شیشے اتے کٹا جانے کندا چاڑی جانے، شیشے اتے کٹا جمیا کندا چاڑی جاندے، جلداں ہوئے سام کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو اصل تو ہم نے اپنے دل کی صفائی کی طرف آنا ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اس کا نصاب کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصاب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے سمٹ گیا اور میں اپنی بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا، انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ رب نے چاہا تو حاضری ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنا بنا ہوا احسان دے۔